چاہے وہ گا لیں، اللہ کی ضرورت دل پہ لگائیں اور صبر یہ کریں کہ فیض آپ کے مرشد کے سینے سے آپ کے سینے میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ صبر کریں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آمین صلی اللہ علیہ
گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آنے سے سب مشعلیں بجھ گئی جس کے آنے سے سب مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی فرق سے اولیاء سے رسول فرق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید البرہان الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المسلمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا تاجدار الانبیاء والمرسلین آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے غمخوار نبی کے دیوانے منٹھار نبی کے دیوانے ہم سونے نبی کے دیوانے ہم داتا علی کے دیوانے ہم غوث جلی کے دیوانے ہم مہر علی 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 کے دیوانے قرآن مجید القرآن الرشید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے ولیوں کو خوف بھی کوئی نہیں ہے، غم بھی کوئی نہیں، حزن بھی کوئی نہیں، ملال بھی کوئی نہیں، نہ اپنوں کا ڈر ہے نہ بیگانوں کا ڈر ہے، نہ ان کو میری آخرت کے حساب سے ڈر ہے، نہ دوزخ سے ڈر ہے، نہ عذاب دوزخ سے ڈر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہیں نہ اپنے متعلق ڈر ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کے متعلق بھی ڈر نہیں۔
اپنے مریدوں کے متعلق بھی خوف ملال نہیں. کیوں ملال نہیں؟ مجھے پتا ہے جو ہمارا مولا ہے وہی میرے مریدوں کا مولا ہے. جو حضور میرے حضور ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، تو ان گناہ گاروں میرے مریدوں کی شفاعت فرمائیں گے. یوں کہہ لیں کہ مہر علی کو نہ اپنا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ اپنے ماننے والوں کا ڈر ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت سید شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان کے اندر فرماتے ہیں. آپ قول ہے، قول کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت سے حضور کا نور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہوتا رہے گا. حضور کا نور کہاں سے ظاہر ہوگا؟ حضور کی آل سے، حضور کی اہل بیت سے. اور فرمایا کہ صرف مثال کیسی دی کہ جس طرح سورج کا نور چاند سے ظاہر ہو رہا ہے، اگر سورج اپنا نور چاند کو نہ دے تو ساری راتیں اندھیری ہوتی. حضور کی آل نہ ہوتی تو پھر بھی راتیں ہوتی مگر چاندنی نہ ہوتی. یہ ایک چاند تو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک چاند ہے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں. اس کے آگے بادل آ جائے تو اس کی چاندنی ختم. لیکن حسین کے آگے 18,000 سپاہی بھی آ جائے تو حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کے نور کی چمک چمکارے جو ہے وہ آج بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں. حسین نہ ہوتے، حسین کے نور کی چاندنی نہ ہوتی تو آج یہ محفل کہاں ہوتی. یہ محفل کی روشنی ان الیکٹریسٹی بلب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انگریز کی بنائی ہوئی بجلی کی وجہ سے آپ کی مسجد کے اندر روشنی نہیں. یہ حسین کے سینہ علم نشرہ سے فیض پانے والے حسین کے سینے سے جو شعائیں نکل رہی ہیں وہ یہاں بھی پہنچ رہی ہے. اہل بیت کی شان کیا ہے؟ جس طرح سورج کا نور چاند سے طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضور کا نور کبھی مہر علی سے نکلے گا. حضور کا نور آپ کی آج جماعت علی سے نکلے گا. یہ نور نکلتا رہے گا، کوئی اس کو بجھانا چاہے تو یہ بجھ سکتا ہی نہیں. اور پھر آپ نے بنا کہ حضور کا نور پھر کب تک نکلے گا؟ آج تک نکلے گا. اگلے سالوں کے لیے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے ابدی حضور کا نور ظاہر ہوتا رہے گا، کیونکہ حضور کا نور ابدی ہے اور سرمدی ہے. ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے بعد بھی حضور کا نور حضور کی آنکھ سے ظاہر ہوتا رہے گا. نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. اگر وہاں بھی ہمیں کوئی رہنمائی ملے گی تو حسین کے سینے سے ملے گی. سارے نبی جوان ہوں گے، سارے نبی بھی جوان ہوں گے. ان سارے جوانوں کا سپہ سالار کون ہے؟ حسن اور حسین. وہاں بھی اگر روشنی ہے تو حوروں کی وجہ سے نہیں، اگر حوروں کے پاس بھی نور ہے تو حسین کی وجہ سے ہے. یہ وہ نور ہے جو سینوں سے نکل رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے وہ نور محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے. تو عبدالحق محدث دہلوی نے ہمیشہ کا یہ مسئلہ حل کر دیا. اور یہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ آپ مدینہ پاک میں تھے، میرے حضور نے فرمایا کہ عبدالحق واپس جاؤ، برے صغیر جاؤ اور میری حدیث کا درس دو، کیونکہ آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا حکم سلاخوں پر میں جاتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کے میں ہر وقت زیارت کرتا ہوں گنبد کی، تو وہ زیارت کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہر آخری رات کا جب پہر آئے یا آخری فرض کر عشاء پڑھی ہے، جب تم عشاء پڑھ لو تو پھر مجھ پر درود پڑھنا اور آنکھ بند کرنا، میں اپنا جلوہ دکھا دوں گا. عبدالحق محدث دہلوی جو ہر رات حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، یہ بات لکھنے والی ہستی کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے. جو حضور کو دیکھ کر بات کرے اسے عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں. اور یہ قول آپ کا قول ہے، حضور کا نور آپ کی آنکھ سے ظاہر ہوتا رہے گا. اور آج کا موضوع کیا تھا؟ پیغام مہر علی. حضور پیر سید مہر شاہ صاحب پچھلا جمعہ بھی آپ کے اوپر تھا اور اب کا جمعہ بھی آپ کے اوپر ہے. آپ کا پیغام کیا ہے؟ اس وقت آپ کی سیرت پہ بات ہوئی تھی. آپ کا پیغام کیا ہے؟
وہ پیغام سماعت فرمائے. جو ابھی کلام پڑھا ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، آپ کا پیغام یہی ہے کہ جہاں بیٹھو حضور کی بات کرو. اور کیسے بات کرنی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہے. ڈی سی آیا آپ کے پاس، ڈی سی آپ کے پاس ہے، ڈی سی جس کو ڈسٹرکٹ آپ کمشنر کہتے ہیں. آج جب ڈی سی باہر آ جائے تو آپ اس کی عزت کیسے کریں گے؟ آپ خود سوچیں. اور اگر وہ ڈی سی مہر علی کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت کیسے کریں گے؟ وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈی سی نے آ کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات ہیں، جوابات ہیں، میں نے پوچھنے ہیں. لہٰذا آپ میری کوٹھی پہ تشریف لائیں. آپ میری کوٹھی پہ تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا فقیر ہوں اور اللہ کی مخلوق کی میں خدمت کرتا ہوں، انہیں دین سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. لہٰذا جو پوچھ رہا ہے یہاں پوچھو، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. یہ اس دور کے اندر جس دور میں انگریزوں کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک طرف سے چڑھتا تھا تو وہ انگلستان ہوتا تھا، اگر وہاں غروب ہوتا تھا تو برصغیر میں چڑھ جاتا تھا. ان کی سلطنت میں ہو کر ان کے ڈی سی کو جواب دینے والی ہستی کا نام مہر علی ہے. ہم کتنی چاپلوسیاں کرتے ہیں، ہم کتنے مکھن لگاتے ہیں. اگر ڈی سی گھر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ جی ہم تو حاجی صاحب ہو گئے. لیکن مہر علی کا عقیدہ دیکھو اور آپ کا طریقہ دیکھو. صرف مہر علی کرنے سے بات نہیں، جو آپ کا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنے سے بات بنے گی. پھر انگریز آپ خلاف ہو گئے. انگریز کیوں خلاف ہوئے؟ انہیں پتا تھا کہ آپ صرف برصغیر کے پیر نہیں، آپ افغانستان کے اندر جو قبائل ہیں ان کے بھی پیر ہیں. اور انگریزوں نے 1920 کے اندر ایک کوشش کی تھی. وہ کوشش کیا تھی؟ انہوں نے افغانستان فتح کرنے کے لیے اپنی فوج وہاں داخل کی تو وہاں پہ 20,000 سپاہیوں کا سر کاٹ دیا گیا. افغانستان کے مجاہدین نے 20,000 انگریز سپاہیوں کا سر کاٹ دیے. اس کے بعد انگریز نے وہاں پہ اس علاقے کو اپنے لیے جناب اپنا جو باؤنڈری لگا دی. وہ باؤنڈری آج بھی موجود ہے اور جس کو آپ ڈیفرنٹ لائن کہتے ہیں. افغانستان کی جو سرحد ہے یہ انگریز نے لگائی تھی. اس نے کہا کہ ہمارے سپاہی نے اس سے آگے نہیں جانا. ان کو پتا تھا کہ مہر علی ان کا پیر ہے کہ وہ اپنے جنہوں نے 20,000 سپاہیوں کو مارا ہے. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ پیر مہر شاہ صاحب کو اپنی طرف لے کر آؤ. اگر یہ ہمارے ساتھ آ گئے تو ہماری حکومتیں لمبی ہوا کریں گی، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. انہوں نے انگریز افسر آیا، اس نے کہا حضور 400 مربع زمین، 400 مربع زمین، ایک مربع نہیں. جس کے پاس ایک مربع ہے نا تو وہ بھی چودھری صاحب اپنے آپ کو جناب کیا کر پھرتا ہے. 400 مربع نہری زمین ہے. اس نے کہا مہر علی کو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ رکھیں. آپ نے خود دینے آئے ہو. اس نے کہا حضور آپ یہاں پہ دینی خدمت کرتے ہیں، آپ نے مدرسہ بنایا ہے، طالب علم آتے ہیں، ان کے اخراجات ہیں. آپ نے ہمارے اخراجات پورا کرنے والا میرا اللہ ہے. یہ 400 مربع زمین کو 400 مربع زمین کون سی؟ نہری زمین. نہری زمین وہ اپنے پاس رکھوا میں نہیں چاہیے. آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ایک چائے کی پیالی پر ہم بھی بچاتے ہیں. ووٹ آپ نے دینا جو کسی کو ہوتا ہے دے کسی کو آتے ہیں. ووٹ حضور کے نام پر تیار ہوتا ہے. چائے کی پیالی کے بعد وہ کسی بلے پہ لگتا ہے، کسی تیر پہ لگتا ہے. آپ غور تو کریں یار، ایک مربع زمین کوئی آپ کو دے دے، میرا خیال ہے آپ اس کی نسل در نسل تعریفیں کرتے چلے جائیں گے. لیکن مہر علی نے انگریز کی تعریف نہیں کی. آج انگریزوں کے بنائے ہوئے اسکولوں کی تعریفیں ہم کریں. زمین چھوڑ دیں، انگریز نے سب کچھ آپ کا لے لیا، لیکن آج پھر بھی انگریز کی تعریف آپ کے منہ پر ہے. انگریزوں کے اسکولوں کی تعریف، وہ برٹش جو سلیبس ہے آکسفورڈ اس کی تعریف، ان کا جناب لباس اس کی تعریف، ان کا ہیلو ہائے بائے گڈ بائے بولنے پہ تک جناب آپ تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں، وہاں نہیں بھیجتے جہاں پہ آقا کے آپ کو غلام بیٹھے ہوں. ہم نہیں بھیجتے. اب پھر بتائیں مہر علی کے مزار میں جا کر کیا ملے گا؟ بس اتنا بتائیں. مہر علی تو ان کا ہے جو پھر ان کی اب جناب دیو تعلیمات پر عمل کرے. آپ نہ چاہیں گولڈرا شریف، آپ نہیں چاہ سکتے نہ چاہیں، لیکن اگر مہر علی کی جناب تعلیمات پر عمل یہاں پہلے کرتے ہیں تو فیض یہاں بھی آ رہا ہے. اور پھر میرے آقا نے
مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جب خواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم خواب کہتے ہیں، لیکن باس ابن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تھی کہ جس خواب میں حضور آئے وہ خواب تو خواب رہتا ہی نہیں، اس کو خواب کہنا بھی گستاخی ہے، بلکہ یوں کہا کرو عین حقیقت میں حضور آئے۔ بھئی خواب کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا وسوسہ ہو، آپ کے دماغ کا وسوسہ ہو، ابلیس کا وسوسہ ہو، لیکن جہاں حضور ہے پھر وہ عین حقیقت ہی ہو سکتی ہے۔ اب یوں کہہ لیں عین حقیقت میں میرے حضور نے آ کر مہر علی کو فرمایا، مہر علی تم خاموش بیٹھے ہو اور وہ مرزا میری حدیث کو، میری احادیث کو، میرے فرمان کو وہ اب تعبیلات کی جڑ کینچی سے کتر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ یہ ہے مہر علی کا پیغام۔ حکومتیں مرزائیوں کو نوازتی ہوں اور آپ خاموش بیٹھے ہو۔ آج بھی حضور ارشاد فرما رہے ہیں، یہی میرے حضور کی ارشاد اور یہی پکار ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں فکر صرف مال کا ہے، پیٹ کا، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں۔ حکومتیں کس کو نواز دیتی ہیں، آپ کو کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور پھر میرے مہر علی نے بھی آپ کا کارنامہ کیا ہے کہ 22 جولائی 1900 کے اندر مرزا قادیانی نے اشتہار چھاپا کہ آؤ کوئی نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی کدھر ہے، آؤ میں آ کے مقابلہ کرو۔ اس وقت آپ گولڈے کے تاجدار مجھے 25 اگست 1900 کو لاہور پہنچے، اور اس وقت عمر مبارک کتنی ہے مہر علی کی؟ 42 سال، 42 ایئرز اولڈ مین، 42 سال کا حضور کا عاشق، 42 سال عمر ہے، لاہور پہنچے لیکن مرزا نہ آیا۔ مرزائیوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، مہر علی کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور ایسے کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ لاتے ہیں، اس کے لیے آپ بھی دعا کریں اور ہمارا مرزا بھی کرتا ہے، اگر اس کی آنکھیں واپس آ جائے، پیدائشی نبینے کی آنکھیں واپس آ جائے، روشنی آ جائے، دیکھنے لگ پڑے، تو اس کا مطلب آپ سچے، اگر آپ کی دعا سے ہے تو آپ سچے، آپ کا مطلب سچا، اگر ہمارے مرزے کی وجہ سے آئے پھر وہ سچا۔ آپ نے فرمایا ہو ایسے نہ کرو، آج کوئی مردہ لاؤ، مہر علی اس کو بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ کچھ ہم جیسے مرید ہوتے ہیں، حضور بعد میں پوچھا حضور کیا آپ ایسے کر لیتے اگر مردہ آتا؟ فرمایا کہ یار میں اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں کہہ رہا تھا، میں تو حضور پر بھروسہ کر کے کہہ رہا تھا۔ حضور فرما رہے تھے مہر علی کیا ہو، جو کہو گے پورا ہوگا۔ تو میرا ایمان ہے اگر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکالنے کی بات بھی ہوتی تو آپ کر دیتے، کیونکہ حضور کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر اگر قیامت بھی رب کو لانی پڑے تو وہ لے آئے گا۔ قیامت سے پہلے قیامت اگر دیکھنی ہو تو ختم نبوت کے مسئلے پر ہو سکتی ہے۔ حضور کیا ہے آخری، حضور کیا ہے خاتم النبیین، حضور کیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ایک بات ہے، ایک مرزا قادیانی تھا، ایک مرزا جہلمی ہے۔ مرزا جہلمی انجینئر ہوتے رہے، مرزا جہلمی صاحب وہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں فقراء کے اوپر۔ اس جہلمی کی توجہ میں مرکوز کروانا چاہوں گا۔ وہ بھی تانے دیتا ہے کہ جہاں نقش بندی کیا ہوتے ہیں، سہروردی کیا ہوتے ہیں، ان بابوں نے کام کوئی نہیں کیا۔ عقل کے اندھے 1900 کے اندر تو باہر نکلا تھا، آسرا عالیہ گولڈا شریف کا سجادہ نشین، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے اوپر گدی نشین، پھر سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کا فیض رکھنے والا مہر علی باہر نکلا تھا۔ تو کہتے بابوں نے کام نہیں کیا، جو ہمارے بابوں نے کام کیا وہ تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ اور یہ کہنا ہے آج کوئی کہنا، آج کوئی مولوی کہے کہ جناب نقش بندی، مجددی، سہروردی کیا ہے، اسے کہہ کہ جناب قصور تیرا نہیں، وہ تیرا بڑا مرزا قادیانی بھی یہی لکھتا، ہمیشہ لکھتا رہا کہ آؤ نقش بندی آؤ میرا مقابلہ کرو۔ نقش بندی تو بعد میں اٹھے، چشتی پہلے اٹھا ہے، مہر علی پہلے اٹھا ہے۔ پھر اٹھ کر ایک
وہ کام زبان سے نہیں کیا، ایک کام ہاتھ سے کیا ہے۔ آپ نے سیف چشتیائی کتاب لکھی، سیف چشتیائی یعنی چشتی تلوار۔ سبحان اللہ، حکومتوں کو اتنا تکلیف ہے، آپ کی کتاب بین کر دی گئی ہے، اس پہ آپ نے ایسے سوالات کیا مرزا پہ، آج تک جواب نہیں آئے۔ اور وہابیوں کے متعلق آپ کا جو کام کیا ہے، مہر علی سنیوں کا ہے، مہر علی سنیوں کا ہے، لیکن اس وقت کے بھابی بھی آپ کے ساتھ مل گئے تھے کہ ہاں جی منازعہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں، منازعہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر ایک NLS مولوی 10 سوال لکھ کر بھیجے، اس نے کہا اگر مہر علی جواب دے دے تو ہم مان جائیں گے کہ علم والا ہے۔ آپ نے صرف 10 سوالوں کے جواب نہیں دیے، بلکہ 12 سوال اس پر کر کے جناب اس کو بھیجے، فرمایا اس کا جواب دو، ان کا جواب دو۔ آپ نے کتاب کیا لکھی؟ اس کتاب کا نام ہے الفتوحات جرثمتیہ، اس کے اندر 12 سوال نقل کیے، فرمایا کہ یہ لوگ قیامت تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ مہر علی کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1937 12 مئی کو آپ دفن ہوئے، 12 مئی 1937 کو مہر علی لیٹا ہے۔ آج سن 2021 سن 2037 کے اندر 100 سال پورے ہونے والے فقیر کے دعوے کو۔ آج کے وہابیوں سے میں مخاطب ہوں، مہر علی کے وسیلے سے اٹھو، ان 12 سوالوں کا جواب دو اگر تم سچے ہو۔ اور آپ نے ساتھ ایک بات لکھی تھی کہ یہ سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ان سوالوں کا تعلق اہل بیت کے سینے سے اٹھنے والے فیض سے ہے۔ یہ حضور کی آل کا نواسا، آل کا نواسا، حضور کا خاندان کا فرد اس کا جواب دے سکتا ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب بتاؤ وہابیوں کے اندر کتنے سید بھی ہیں؟ وہابیوں کے اندر کتنے؟ میں ان کے شجرے کی بات نہیں کرتا کہ وہ صحیح نہیں ہوں گے، صحیح ہوں گے، اس کا مطلب ان کا جو کنیکشن ہے وہ جو حضور کے فیض کرتا ہے وہ بند ہے۔ اگر کھلا ہوتا تو مہر علی کے 12 سوالوں کا جواب دے دیتے۔ اٹھو سیدو ہوش کرو، عقیدہ وہی ہے جو مہر علی کا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جو مہر علی کا ہے۔ مہر علی کے لیے اس کا نبی بھی زندہ ہے، علی بھی زندہ ہے، خود مہر علی کا پیر بھی زندہ ہے، شمس الدین سیامی بھی زندہ ہے۔ مہر علی خود مہر علی بھی بنا، اس نے جب شمس الدین کی مار کھائی ہے تو مہر علی بنا۔ مہر علی کا پیغام یہ ہے اگر فقیری چاہتے ہو، اگر فقیری چاہتے ہو تو کسی کے ہو جاؤ، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر تم بھی نہ مہر علی بن جاؤ گے۔ وہ مہر علی کا مطلب ہے علی کی محبت، مہر کہتے ہیں محبت کو، مہر علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کی محبت۔ یوں سمجھو علی کی محبت اس وقت تک آتی ہی نہیں کہ جب تک آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہ ہو۔ علی کی محبت بھی تب آتی ہے جب کہ درویش کامل کی بیعت ہو۔ اور وہ مہر علی کی آخری بات ایک انگریز نے تانا دیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا تسبیح ہے، اس نے کہا میرے پاس گن ہے۔ آپ نے فرمایا او سن، ہمارا جو فقیر کا اثاثہ کیا ہے، ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ فقط تسبیح، اور یہ تسبیح تمہارے ہتھیاروں کے اوپر حاوی ہے۔ حاوی ہے کہ نہیں حاوی؟ 1965 کے اندر جو اسلحہ رکھنے والے تھے، جو اسلحہ رکھنے والے تھے، ان کو کس نے مارا ہے؟ یار دیکھو لاہور میں تو جدادا صاحب تھے، وہ شرکپور میں تو میاں شیر محمد تھے، تو لاہور کے اندر جناب دادا صاحب ہو تو پھر گوڑے میں کون ہوگا؟ مہر علی ہوگا۔ یہ بابوں کی تصویروں نے ہلے دیا ہی نہیں ہے۔ اب غزوہ ہند بھی ہونے والا ہے، یہ بابوں کی تصویریں چل رہی ہیں، یہ چلتی رہیں گی، یہ شفائیں دے رہی ہیں، دیتی رہیں گی۔ وہ چاہے ذرا گناہ گار ہو، وہ چاہے عصیہ کار ہو، ان کی تصویر اگر پھر گئی تو گناہوں سے ذرا رہائی ملے گی، دوزخ سے آزادی ملے گی، بہشت کا پروانہ ملے گا۔ لہٰذا یہ تصویر پھیرنے والوں کو حقیر نہ جانا کرو۔ آج کہتے ہیں یہ جی کیا کرتے ہو، ہاتھ میں تصویر، اللہ کا ذکر گن کے نہیں کرتے ہو، اور جس نے نہیں کر رہا اس کو یہ بہانہ بڑا ملا ہے، میں تو بغیر حساب کا ذکر کرتا ہوں، میں درود گنتا ہی نہیں، بے حساب پڑھتا ہوں۔ اور ظالم مہر علی کی سنت تسبیح ہے۔ آپ آج بھی تصویر مبارک دیکھیں، آپ کے آگے تصویر ہوا کرتی تھی، اور جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 2.5 لاکھ لوگ۔ 1937 میں جس کے جنازے میں 2.5 لاکھ آئے اسے مہر علی کہتے ہیں۔ اور پھر جب اس کا آل کا شہزادہ جب پیر نصیر الدین دنیا سے جائے تو 12 لاکھ 14 لاکھ
اللہ جانے کتنے لاکھ مخلوق اکٹھی تھی. اس کا مطلب مہر علی کا اگر فیض لوٹا ہے تو نصیر الدین نے لوٹا ہے. سبحان اللہ. تو ان بزرگوں سے محبت کا جو ہمارا تعلق ہے تعلق کتنا مضبوط کرو کہ جب آخری وقت ہو تو مہر علی خود تشریف ہو, خود تشریف فرما ہو اور ہمیں لینے کے لیے آپ تشریف لے کر آئے. وہی محبت یہ ہے نا, اس لیے صرف نام سے محبت نہ کریں, ان کے ہم نے کام سے محبت کرنی ہے, ان کے عقائد سے محبت کرنی ہے. اگر کوئی سچا مذہب عقیدہ ہے مسلک ہے تو اہل سنت والجماعت ہے. بس جو مہر علی کا عقیدہ ہے وہی سچا عقیدہ ہے. اللہ محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.